مہمانان گرامی قدر، آج کا یہ تعزیتی ریفرنس جناب ڈاکٹر محمد اختر صاحب مرحوم و مغفور، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹیفیشل انسیمینیشن میرپور ڈویژن لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ میرپور آزاد کشمیر کے ثانیہ اتحاد کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو اس میں شرکت کرنے والے اپنے تمام مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی وقت دیا۔ تو آج کا یہ تعزیتی ریفرنس، اس کا باقاعدہ آغاز ہمارے جناب معزز مہمانان گرامی قدر تشریف لا چکے ہیں۔ تو ان میں جناب چودھری قاسم مجید صاحب، وزیر امور منگلا ڈیم MDHA آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اور جناب جاوید ایوب صاحب، سیکرٹری محکمہ لائف سٹاک آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر مظفر آباد، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب خواجہ شفقت محمود صاحب، DG لائف سٹاک آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر مظفر آباد، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو جناب چودھری خلیق الزمان صاحب، سابق اسسٹنٹ کسٹوڈین میرپور، وہ بھی تشریف لائے، ان کا شکریہ۔ جناب ملک طارق محمود صاحب، اکاؤنٹنٹ ڈسٹرکٹ میرپور، تشریف لائے، ان کا شکریہ۔ جناب ڈاکٹر توقیر احمد قریشی، ڈسٹرکٹ آفیسر میرپور، تشریف لائے، ان کا شکریہ۔ ڈاکٹر شیر افضل صاحب، ڈسٹرکٹ آفیسر کوٹلی، تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آج کا یہ تعزیتی ریفرنس ڈاکٹر محمد اختر صاحب مرحوم و مغفور، ان کے جو خدمات ہیں، ان کی جو شخصیت کے کچھ ایسے پہلو تھے جن کو ہمارے جو معزز مقررین ہیں وہ ان کوششوں کو واقع کریں گے، ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اور انسان جو ہے زندگی میں اس کے جو گزارتا ہے اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہ خوبیوں کے بے شمار ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اختر صاحب ایک عظیم شخصیت تھے، ان کا ایک کردار اچھا تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور وہ اپنی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری، عاجزی، انکساری، ایمانداری، ملن نساری اور بے شمار اخلاقی قدریں ان کے اندر تھیں۔ تو وہ جو شخصیت تھی، ان کے حوالے سے آج کا یہ جو پروگرام ہے، ہم ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے جو لائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس سے پہلے محکمہ آنے سے قبل نا یہ پرائیویٹ سیکٹر ایز اس کا سب سے بڑا فائدہ جناب چودھری قاسم مجید صاحب، وزیر حکومت، وزیر امور منگلا ڈیم MDHA آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، وہ ہمارے ساتھ میں تشریف لا چکے ہیں۔ جناب جاوید ایوب صاحب، سیکرٹری محکمہ لائف سٹاک آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ جناب خواجہ شفقت محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ ابتدا ہے رب
علیم و خبیر کے ببرکت نام سے جو کارخانہ کائنات کا کارساز ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبتوں کی سوغات رکھتا ہے، کروڑوں درود آقا کریم علیہ السلام پر جو معلم و محسن انسانیت بنا کر مبعوث فرمائی گئی۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری ذرا سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری ذرا سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اسے روشنیوں میں بھی، ہم بھول جاتے ہیں اسے روشنیوں میں بھی، وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ نکال رکھتا ہے۔ گھروں میں جن کے دیا بھی نہیں، گھروں میں جن کے دیا بھی نہیں، آسماں میں ان کے لیے چاند تارے اچھال رکھتا ہے۔ ہم گنہگاروں کو دے کے تحفہ نبی کی صورت میں، ہم گنہگاروں کو دے کے تحفہ نبی کی صورت میں، محبت اپنے بندوں سے وہ کمال رکھتا ہے، محبت اپنے بندوں سے وہ کمال رکھتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ظہور احمد صاحب کو، تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، گنگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میرے شلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میرے شلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اب میں اس کے لیے محب ہوتا نہیں، میری بینائی سے اور میرے ذہن سے محب ہوتا نہیں۔ میں نے روح محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت، میں نے روح محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت۔ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ رحمت صاحب، جو نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام محبت کے ساتھ پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں پوچھ بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ کرتا ہوں۔
हूँ कि वो आएँ और जो बच्चे सब के रियल हकीकी भाई हैं कि वो उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमारे सामने रखें। जनाब अर्शद मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त शरकाए महफ़िल, दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल के सदक़े आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। मेरा अफसरदा चेहरा इसलिए भी जर्द रहता है, मेरा अफसरदा चेहरा इसलिए भी जर्द रहता है, मुझे अपने अलावा किसी और का भी दर्द रहता है। तुम्हारे हमकदम से थी ये मौसम की रंगीनी, तुम्हारे बाद सारा साल मौसम सर्द रहता है। तुम्हारे बाद बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ दिल था पहले कभी अब वहाँ दर्द रहता है। बचपन से लेकर जवानी तक जो भाई के साथ हमारा वक्त गुजरा माशाल्लाह बहुत मिसाली था। अहले इलाका भी जानते हैं, हम घर वाले तो बेहतर जानते हैं। मियाँ साहब ने फरमाया था कि भाई भाइयों दे वैरी होंदे, भाई भाइयों दी बावां, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम भाइयों में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती तो हमेशा भाई बर्दाश्त करते। अपनी ज़ुबान में जिसे कहते हैं कि वो नीवी छिक्की क्या हो, हमेशा वो आजिज़ी दिखाते। छोटे मोटे इख्तलाफात किसी मामले को अगर लेकर बहस तकरार होती तो हमेशा वही बर्दाश्त करते। हमारी वालदा को इनसे जुनून की हद तक मोहब्बत है और भाई हमेशा उनके मयार पर पूरा उतरे। ज़्यादा अरसा वो घर से बाहर रहे तालीम के सिलसिले में, उसके अलावा जॉब के सिलसिले में। तो जब भी आते पहले माँ बाप को मिलते अच्छे तरीके से। फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब जब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने भाई को सरकारी जॉब में वो लाए और भाई ने तरक्की की मनाज़िल तय की। मैं स्टेज की वसातत से चौधरी साहब के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला वाली लंबी उम्र अता करे। ये खुशामद की बात नहीं है, ये हकीकत है, सब जानते हैं। आज भाई जो कुछ भी थे, उनकी तालीम के बाद चौधरी साहब का खुसूसी किरदार है। भाई 49 दिन ऑक्सीजन में रहे हैं। ये ऑक्सीजन बड़ी महंगी मिलती है, मुझे पहली बार पता चला है। और ये तकलीफ कितनी देती है ये भाई ने नहीं बताया, क्योंकि वो सब्र की इंतहा पर थे। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, ना कोई शिकायत की। हर रोज़ हम कोशिश करते कि उन्हें 5 बार सूरह रहमान की तिलावत सुनाते और वो खुशी खुशी सुनते। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना सब्र किसी में हो सकता है। जुमे का दिन था, हफ्ते को भाई का इंतकाल हुआ तो लेडी डॉक्टर मुझसे पूछती है, मैंने बताया कि आज भाई की सेहत बहुत ख़राब है। वो कहती है कि आखिरी टेस्ट करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल है, कौन पास रहेगा? मैंने कहा कि मैं रहूँगा। उसने यहाँ से खून निकाला, मुझे साइड में लेकर गई, पूछती है कि इनको पता है इनकी बीमारी क्या है? मैंने बताया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है और इन्होंने सारी अपनी रिपोर्ट्स खुद पढ़ी थी और ख़ुद डॉक्टर को व्हाट्सअप की थी। उसने कहा कि कमाल हौसला है। और रुखसत जब हुए तो कलमे के विरद में हमें तो वो तन्हा छोड़ के, एक दिन मैं ड्यूटी से जब घर गया तो वालदा ये पीर नसीरुद्दीन नसीर के शेर पढ़ रही थी। मुझसे शायद वो
پڑھے نہ جائیں تو باقی باجی کی ایک نظم ہے وہ یوں سناؤں گا. کیسے بیتے تیرے ماہ و سال مجھے یاد ہیں، تیری زندگی کے نشیب و فراز مجھے یاد ہیں. کیسے بیتے تیرے ماہ و سال مجھے یاد ہیں، تیری زندگی کے نشیب و فراز مجھے یاد ہیں. بچپن میں اگٹھے کھڑے ہو کر والد کی راہ تکتے تھے، اصول علم کے ساتھ امور خانہ سے بھی نہ تھکتے تھے. ماں سے محبتوں کے وہ سارے احوال مجھے یاد ہیں، تیری محنتوں کے وہ سارے سلسلے، مشقتوں کے تیری وہ سارے مرحلے. سفر جستجو میں جس قدر تیرے ساتھ چلے، سارے تیرے ہم نوا تیرے ہم خیال مجھے یاد ہیں. لے کے اول پوزیشن پڑھتا گیا تو، زینے کامیابیوں کے چڑھتا گیا تو، محنت شاکا سے آگے ہی آگے بڑھتا گیا تو. تیرے سارے وہ کارنامے بے مثال مجھے یاد ہیں. کچھ تلخ حقیقتیں کچھ تلخ تجربے چھوڑ دیے، کچھ لفظ ان کہے کچھ ورق بن پڑے چھوڑ دیے. کتاب زیست کے کچھ صفحے چھوڑ دیے، دشت وفا کے سارے وہ ملال مجھے یاد ہیں. اس نے اخلاق سے کیا تذکیر ایک زمانہ، ہر پیر و جوان کے لب پر ہے یہی ترانہ. اخلاق و کردار میں تھا تو یگانہ، تیری محبتوں کے سلسلے لازوال مجھے یاد ہیں. اتنے کرب میں بھی تیرے صبر کی انتہا، رب سے شکوا نہ تقدیر سے کوئی گلا. تیرے لب پر تھا فقط ہر لمحہ شکر خدا، بے ہوشی میں بھی کہے تیرے ذریع اقوال مجھے یاد ہیں. آر کے زندگی رموز زندگی سکھا گیا تو، استاد نہ تھا سبق محبتوں کے پڑھا گیا تو. جانے کیوں اتنی اجلت میں دفتر زیست پڑھا گیا تو، چھوڑ کے ادھورے کئی سوال مجھے یاد ہیں. وہ نصیب تجھے شفاعت رسول الامین، صلہ تیرے صبر کا جنت ہے بالیقین. وہ نصیب تجھے شفاعت رسول امین، صلہ تیرے صبر کا جنت ہے بالیقین. کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، یہ فرمان رب ذوالجلال مجھے یاد ہے. شیر ربانی صاحب نے ایک جملہ بھائی کے لیے فرمایا تھا جنازے کے موقع پر کہ ایسے لوگ خال خال ملتے ہیں اور بعد از 1000 سال ملتے ہیں. یہ میاں صاحب کی ربائی پہ ختم کروں گا. الف آئی باری ٹور جامنائی اس سادہ کچھ بسا نہیں، الف آئی باری ٹور جامنائی اس سادہ کچھ بسا نہیں. آج وقت بہار ہے باغ تیرے پل کے بہ جائے متے وانائی. پھول ملتے چڑ کے بھر جولی، خالی ہاتھ جانا اکے شاہ نہیں. کھڑی ڈالیاں عاجزی والیاں جی اکے ہور محمد آچا نہیں. کھڑی ڈالیاں عاجزی والیاں جی اکے ہور محمد آچا نہیں. مجھے یقین ہے کہ بھائی عاجزی والے تحفے آگے لے کر گئے ہیں. ان کا سفر آخرت جو تھا، ان کے زندگی کے جو ایام تھے وہ آپ لوگ جو ڈاکٹر افراد ہیں وہ جانتے ہیں. ان کی بیماری میں یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ رہے، یہ سب لوگ بار بار آتے رہے بھائی کا پتہ کرنے. اور خصوصاً میں اوورسیز پاکستانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنے بھائی غلام رسول صاحب ہیں، ہمارے ساتھ پر یہ سایہ فگن ہیں، یہ ہاسپٹل، یہ سب کچھ ان کی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی مرہون منت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی درازی عمر اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ارزاں ہوتی ہے اور قید و رجال میں زندگی، مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قید، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قید و رجال. ایک عالم کی موت کی نہ حق زحمت کا، دوسرا زندگی کی نہ حق تومت کا. ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الازرا. زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قید سے زیادہ قید و رجال کا غم کھاتے ہیں. اب میں جناب ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں تو ڈاکٹر اختر صاحب.
السلام علیکم۔ آج ہم سبھی ساتھی اس عظیم انسان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین میں جگہ عطا فرمائے۔ بھائی ارشد صاحب نے ذکر کیا، ان کے بھائی تھے بڑے، بھائی سے زیادہ، والد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ بھائی کو پتہ ہوتا ہے اس کا بھائی کیا ہے، والد صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کا بیٹا کا کیا مقام ہے۔ لیکن ہمارے لیے انتہائی دکھ کی گھڑی ہے یہ۔ میں ڈاکٹر اختر صاحب کے ساتھ ہم بچپن میں اسکول میں اکٹھے گئے ہیں، ساتھ کو مجھ سے سینئر تھے، لیکن انتہائی شفیق انسان، انتہائی عاجز، وہ بچپن سے جوانی سے لے کر اور اپنے اس عہدے تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے دماغ میں، دل میں کوئی غرور، تکبر آیا ہو۔ وہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے جس کے ساتھ جب پھل لگ جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے، وہ ایک ایسے عظیم انسان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منزل پر لے کر ترقی دی تو وہ زیادہ جھکے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا انتہائی پیار، بہت عظیم مثال تھے۔ جب ہمیں ان کی بیماری کا پتہ چلا، ہم نیو کاسل میں ہوتا ہوں، کافی دور ہیں، وہ ان کے بھائی حافظ مسعود صاحب مانچسٹر کے قریب ہوتے ہیں، تو انتہائی دکھ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اچھے لوگوں کو، عظیم لوگوں کو اپنے پاس بھی جلدی بلا لیتا ہے۔ زندگی کا علاج ہوتا ہے، زندگی نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بھائیوں نے، والد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم حافظ صاحب کے پاس ادھر مانچسٹر میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی وہ بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کا جو پیار، محبت اپنی بچی کے ساتھ تھا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب بھی وہ کام سے آتے تھے، جب بھی تھکے ہو، تکلیف میں ہو، جس حال میں ہو، جب بچی چھوٹی جو بھی فرمائش کرتی تھی وہ فوراً ہی بھاگ کر چلے جاتے تھے۔ تو وہ ہمارے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھے۔ وہ اپنے پیارے آقا کی سنت پر عمل کر رہے تھے، اپنی بچیوں سے بہت ان کی شفقت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ جو باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ بچے ہی بتا سکتے ہیں کہ باپ ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یتیم پر ہاتھ رکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کے ساتھ شفقت کرو۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ان بچوں کے دادا، چاچا، ان کے مامے وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں اور ان کو وہ باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچوں کے بہتر تربیت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ تو ہمارے علاقے کا تعلق ہے ہمارے رڑا سے، ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں جن کا آج ہم ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ ہمارے رڑا کی بڑی پہچان میاں فرید صاحب، ہمارے علاقے کی عظیم ہستی قاضی سردار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کی بہت خدمت کی ہے۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، اقرا ویلفیئر سوسائٹی، اس کے قیام کے سلسلے میں بھی قاضی سردار صاحب نے اور اس کے بعد حاجی غلام رسول صاحب نے، اولی احمد صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے، ہمارے علاقے میں اس چیزوں کی کمی تھی، انہوں نے وہ کمی پوری کر دی ہے۔ تو اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ادا کروں، بس اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جس طرح بھائی ارشد صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری عبدالمجید صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، لمبی عمر دے۔ انہوں نے میرٹ پر، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر اختر صاحب کا حق تھا، تو ایک ان کا میرٹ بنتا تھا، وہ اسی قابل تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر لے گیا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا بھی سے کوئی بھی نہیں بول سکتے کہ چودھری عبدالمجید صاحب نے ہمارے علاقے رڑا ان کے لوگوں کے لیے خاص ان کی محبت رہی ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹے چودھری قاسم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ یہ بھی جو ہے نا سیاست سے ہٹ کر یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کس پارٹی کو دیا ہے ووٹ، کون کس کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کپتان سرفراز صاحب کو جنت نصیب کرے۔ ہمارے علاقے حلقہ نمبر 2 کی ایک خوش قسمتی تھی، یہ ہمارے علاقے میں ایسے 2 لیڈر تھے، یہ کبھی انہوں نے لوگوں کو نہیں لڑایا، انہوں نے سیاست کی ہے
انہوں نے برداشت کا کہا ہے، لوگوں کو صبر کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کپتان صاحب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، چودھری وحید صاحب کو صحت دے۔ تو بس میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج جو ہماری فلسطین کے بھائی جس ظلم اور بربریت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس صبر کے امتحان میں پاس کرے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب عطا فرمائے۔ میں نے کہیں جانا تھا تو میں نے درخواست کی تھی چودھری حنیف صاحب سے ذرا پہلے میرے لیے تھوڑا ٹائم نکال دینا، تو شکریہ، انہوں نے پہلے ٹائم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت فردوس میں اللہ کا عطا فرمائے، والدین کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ محمد اختر صاحب خدمت خلق میں پیش تھے۔ سوسائٹی، یہ جو اقرا ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کا پہلا نام رکھنے والے وہی تھے۔ 1997 میں جب میں برکت صاحب اور ڈاکٹر اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اس کا نام تجویز کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ اور دیکھیں کوئی بھی ادارہ بنتا ہے تو اس کے بے شمار خد و خال جو ہے واضح نہیں ہوتے، تو علاقے میں خدمت خلق کا ایک ہم نے سٹیپ اٹھانا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی اس کا نام رکھا۔ تو یہ دھیرے دھیرے چلتے رہے ہم، آج یہ اتنا بڑا ٹرسٹ بنا، 2-2.5 کروڑ روپے کی بلڈنگ ہے، 24 گھنٹے سروس ہے۔ تو یہاں 150 کے لگ بھگ کارڈ ہیں، جہاں 150 کے لگ بھگ جو فیملیز ہیں ان کے کارڈ ہیں، تو اس حوالے سے ایک فیملی میں 6-7 افراد ہوتے ہیں، تو یہ 600-700 افراد کا مفت علاج ہوتا ہے یہاں۔ تو جو صاحب ثروت ہیں وہ اپنا جو ابھی وہ بھی معقول قیمت پر وہ جو اپنا علاج یہاں سے کرا سکتے ہیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا، تو اس کے حوالے سے بھی وہ جو بنیادی سٹیپ تھا وہ ڈاکٹر اختر صاحب نے اٹھایا تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کریں کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ مضامین ایسے ہی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم نے جو فیلڈ چوز کی ہے یہ تو یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے اور نہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں، تو نتیجاتاً وہ رہ جاتے ہیں اور وہ ان کا تعلیمی کیریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنا وہ آگے مستقبل بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ کے ہمارے پروجیکٹ سالانہ ہوتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مضامین ہمارے امید بہار رسالہ جو سالانہ شائع ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں لکھا، کیونکہ جو بچے ادھر رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ انگلش میں، اور بے شمار یونیورسٹیز کے نام انہوں نے لکھ کے ہمیں دیے، اور وہ اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ یہ دیکھیں نسلوں کو رہنمائی کرنے کے لیے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو بھی کردار ہوتا ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہم جب ایف اے میں گئے تو ہم نے وہ پرچیاں ڈال کے جو ہے نا اکنامکس رکھی تھی، وہ پرچی میں آ گیا تھا، تو اس کے بعد ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ تو پھر جب یہ چیزیں پھر ڈاکٹر اختر صاحب نے بتائی ہمیں کہ یہ جو سائنسز کے ہم ایزیٹیشن محسوس کر رہے تھے کہ سائنسز میں، تو سائنس کے پہلے جو طالب علم تھے علاقے میں ماوراڑا میں وہی تھے۔ تو اس سے پہلے جو برکت صاحب نے جو ظاہر ہے یہ تعلیم میں برکت صاحب کا پہلا ہے کردار، تو لیکن سائنس کے حوالے سے جو ہے نا ڈاکٹر اختر صاحب کا کردار ہے۔ تو میں اس کے بعد میں جناب مولانا محمد حسین صاحب جو والد ہیں ڈاکٹر اختر صاحب کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر اختر صاحب نے تقریباً 12 سال کے لگ بھگ سروس کی ہے۔ ابتدائی تقرری ان کی ڈاک ہوئی تھی اجیرہ میں، تو مستقل جو سروس ہے وہ میرپور چک ساکر میں ہوئی، تو ڈسٹرکٹ آفیسر پولٹری کے جو ہے عہدے پہ۔ تو اس کے بعد میں جو ہے دعوت دیتا ہوں جناب چودھری ارشد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب وزیر حکومت، جناب سیکرٹری صاحب اور دیگر کے ساتھ آئے ہوئے تمام افسران، علاقہ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اس تعلیمی پروگرام میں مجھے چند الفاظ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ ماحول یقیناً غمنیدہ ہے، غم زدہ ہے، افسردہ ہے۔ ہر ایک بندہ جو یہاں تشریف فرما ہے اس کے چہرے سے ڈاکٹر صاحب کی خصوصیات اور ان کا اس عمر میں اس دنیا فانی سے جانا یقیناً نظر آ رہا ہے، چہرے سے افسردگی چھلک رہی ہے۔ ایسے ماحول میں الفاظ بولنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب اسٹیج پر آ جائیں تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ کہے۔
जाने वाले के गम में जाने वाले की खसूसियात बयान करे। मैं वक्त हालात को समझते हुए प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हुआ। मैं सिर्फ एक जुमला आप सबके सामने रखूँगा जो डॉक्टर साहब के जनाजे से कबल गदी नशीन एरिया शरीफ के पीर रूहानी पीर साहब ने जुमला फरमाया था। मैं सच्चाई से कहता हूँ कि मुझे उस दिन उनकी अहमियत का इदराक हुआ। डॉक्टर साहब की जो ज़िंदगी थी उसके तमाम पहलू उस एक जुमले में उन्होंने इस तरह समाये थे, वो मेरे कानों में अभी तक उसी तरह गूंजता है। उन्होंने कहा था, और एक रूहानी शख्सियत जब किसी बंदे के जनाजे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो समझ लें कि उस बंदे की क्या अहमियत है। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। अब किसी भी फ़र्द के लिए एक अंजुमन खिलवाना कोई मेरे हिसाब से कोई आसान काम नहीं। उसके पीछे एक लंबी जदोजहद और दास्तान उस बंदे की खसूसियात होती हैं, तभी वो जाकर अंजुमन कहलाता है। अल्लाह ताला हमें सब्र दे, डॉक्टर साहब को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, तमाम लाकीन को और बिलखुसूस जो उनके महकमे के अफीसरान हैं जिन्होंने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा। हम एक इलाके के होने के बावजूद भी मैं तो पर्सनली उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सका। मुझे उनकी खुसूसियात का इदराक सच्ची बात है कि उनकी वफ़ात के बाद हुआ। मुझे ये अफसोस भी है, मुझे ये खालिद साहब क्योंकि उनके स्कूल के साथी हैं और बाकी भी बहुत से मकामात के हैं, हेड मास्टर साहब हैं। मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ बहैसियत इस इलाक़ा का एक रिहायशी होने के कि हम उनकी ज़िंदगी में उनकी वो कदर न कर सके जिसके वो अहल थे, जिसके वो काबिल थे। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है। जब उनकी वफ़ात के बाद लोगों ने उनके मतलब आकर हमें बातें बताई, जब उनके महकमे ने उनकी खुसूसियात और उनकी बातों को समझा और जाना, तब हमें पता चला कि हम किस शख्सियत से महरूम हो गए हैं। और ये जो तंजीम बनी है वेलफेयर, एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी है, लोगों के लिए हम काम करते हैं। मेरी ये गुजारिश है, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, पहले भी था, अब हूँ। मेरी ये सीनियर लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जांच कर खुदा रा ज़िंदगी में उनको उनकी कुछ हौसला अफजाई करने का एहतमाम करें, ताकि बाद मरने के तो अक्सर होता है कि हम वो ताज़ीती रेफरेंस करते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसकी खूबियों और उनकी जो खसूसियात हैं, जो उनकी खिदमत है, उनका एतराफ़ भी हमारा फर्ज बनता है। मैं ये दुखी अल्फाज के साथ एक भाई का दर्द, एक बहन का दर्द, एक वालिद का दर्द, एक फैमिली के फ़र्द का दर्द, उनकी बाकी खसूसियात के अलावा भाई अरशद ने जिस तरह बयान की हैं, मैं और आप सभी उसमें गमनीदा हैं। अल्लाह ताला उन्हें अली के रहमत में जगह अता फरमाए और तमाम वाक़ईन को, और बिलखुसूस मैं एक बार फिर इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ जो उसके महकमाना अहबाब मुज़फ़्फ़राबाद से, मीरपुर से और मुख्तलिफ़ मकामात से तशरीफ़ लाए। यकीनन हम उनको सुनना चाहते हैं। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वो हमारे वेलफेयर ट्रस्ट के जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, तो बरतानिया में होते हैं। तो बरतानिया का जो हमारा सेक्शन है वो उसके लिए अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और महकमे के जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, हम तो घर के अफराद हैं, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे गम और इस मुश्किल वक्त में आए और हमारा दुख आपने बांटा। दरअसल मेरी ज़िंदगी जो है ना वो गुमनामी में गुजर गई है, गुमनामी में गुजर गई है। मैं पिछले 47 ईयर से इंग्लैंड में चला गया और मैं महसूस करता हूँ कि अगर आपका गुजारा हो सकता है इस मुल्क में तो आप अपना मुल्क न छोड़ें। ये जिस भाई के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये अल्लाह का करम है कि वो इस मुल्क में ठहरा, यहाँ पर तालीम हासिल की, यहाँ पर अपना मुकाम बनाया और आज हम उसके दुख में हम शरीक हैं, उसके वालिदैन, भाइयों और बच्चों के साथ। मुझे आप में से कम ही जानता होगा मुकाम में क्या, इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को मुश्किल हालात से गुजारने के लिए मुल्क छोड़ गया। मुझे ज़ाती तौर पर इस चीज़ से दुख है। मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ये कहना चाहता हूँ
کہ اگر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اس ملک میں پلیز ملک نہ چھوڑیں. آپ کی پہچان اس ملک کے ساتھ ہے. میں جو کچھ بھی بن جو وہاں پر یہاں پر کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس جو ہم نے یہ ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے اس کی بنیادوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے اپنی شکتی میں. اور آج ہم یہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں جتنی غربت تھی جس وقت میں نے ملک چھوڑا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی یہاں پر اسپتال بنے گا, سوسائٹی بنے گی, لوگوں کی مدد کرے گی. آج ہم یہ فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہاسپٹل ہے اس کو چلا رہے ہیں 24 آور چلا رہے ہیں. ہم نے وہاں پر اس کو رجسٹر کیا ہوا ہے, انگلینڈ میں یہ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے اور ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں جانتے. اس کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی ویلفیئر ہے, نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جانے کے بعد ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ان کی اصلیت کیا تھی. تو ہم یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کی قدر کرتے ہیں. زندگی میں اس کی قدر نہیں کر سکتے, یہ جان نہیں سکتے. تو میں پھر آپ سب تمام طرح سے شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اسپیکر ہیں, زور کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی ٹائم زیادہ دیا جائے. جن لوگوں نے اس کے بھائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, میرا اس کے ساتھ بہت کم انٹریکشن ہے, بلکہ وہ ہم اس کی میں شادی میں بھی نہیں آ سکا. یہ ہمارے حالات ایسے. پھر بعد میں جب میں کبھی میں آیا 2 ہفتے کے لیے 4 ہفتے کے لیے تو تھوڑی سی ملاقات ہوئی, پھر چلے گئے. تو یہ ہوا. تو پلیز برائے مہربانی آپ جتنے لوگ یہاں کے موجودہ لوگ ہیں اس سینٹر کا خیال رکھیں. آپ 10 روپے دیں گے نا تو وہ بھی جو ہے نا آپ کے 100 روپے کے برابر ہوں گے. اس کو قائم رکھیں, اس میں اتحاد اتفاق پیدا کریں. اگر کوئی کمی پیشی آتی ہے تو اس کو ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ دور کریں گے. ہم اس کی پوری طرح انگلینڈ میں بیٹھ کر ہمیں فکر مند رہتے ہیں کہ یہ چلنا چاہیے, ڈے اینڈ نائٹ چلنا چاہیے, دن اور رات کو چلنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی خدمت ہو سکے. تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو دور اور نزدیک سے آئے ہیں اور تعزیت کے لیے آئے ہیں. اور راجد رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی لوگوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آج ہمارے اس دکھ میں شامل ہوئے. میں اس بھائی کے بارے میں کیا کہوں, اس کے کردار کے, اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ کردار کے حوالے سے اتنی بلندیوں پہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس نے زندگی گزاری ہے ایک مثال بن کر, اس نے بچپن گزارا ایک مثال بن کر, اس نے جوانی گزاری ہے ایک مثال بن کر. وہ ہمارا بھائی ایک شخص ہوتا ہے جس کی کمی صرف ایک گھر کو ہوتی ہے کہ چلا گیا, اس گھر کا کفیل تھا, اس کا نقصان اس گھر کو ہوتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جس کی کمی ایک خاندان کو ہوتی ہے, مگر یہ جو ہمارا بھائی تھا اس کی کمی ہمارے اس پورے علاقے کو ہے, جو شاید ہی ہم پوری نہ کر سکیں. اس کی زندگی شاید اتنی کم تھی کہ اس نے اپنے تمام معاملات اتنی جلدی میں سمیٹے. اس نے اپنا کردار ایک ایسے طرح ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج بھی یقین کرے کہ ہم نے یقین نہیں ہو رہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم میں سے چلے گئے. اور یہ جو اس کا کردار ہے, یہ جو اس کی زندگی تھی, یہ جو اس کا رہن سہن, جو اس کا ایک اپنا سسٹم تھا, یہ تمام اس کی پرورش اس کی والدہ صاحب کی تھی. اس کی والدہ صاحبہ
بہت ہمارے علاقے کی ایک ایسی عظیم ہستی ہے، میرے خیال میں وہ تو ان کا اپنا بیٹا تھا. ہم جو لوگ ہیں نا، ہمیں بھی ہمیشہ یہی سبق دیتی ہے، ہمیں ہمیشہ یہی سبق دیتی ہے اور درس دیتی ہے کہ بیٹا صبر کر دو، اگر کچھ ہو بھی جائے نا تو صبر کر دو، اگنور کر دو، کوئی معاملہ ہو گیا تو اگنور کر دو. تو میں کیا کہوں اس بھائی کے بارے میں. میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، سوسائٹی کی طرف سے بھی، خاندان کی طرف سے بھی، اہل علاقہ کی طرف سے بھی. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ. جناب علی اکبر صاحب نے اپنا وقت معزز مہمانوں کو دے دیا، ان کا چیمبر سے تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم جو ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول رڑا سے حاصل کی. وہ 15 جنوری 1971 کو پیدا ہوئے رڑا میں. تو ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول رڑا سے. میری گزارش ہے کہ جناب چودھری قاسم صاحب سے کہ اگر گورنمنٹ پرائمری اسکول رڑا کو ان کے نام سے معنون کیا جائے تو یہ اس حوالے سے ان کی یاد تازہ رہے گی اور اس حوالے سے وہ فیملی اسکول کے ساتھ بھی تعاون کرے گی. تو میٹرک سائنس جو ہے انہوں نے 1988 میں آزاد جموں کشمیر بورڈ سے پاس کیا. FSC پری میڈیکل 1991 میں فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے، اور BSc آنرز 1997 میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے، اور MSc 1999 میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے تعلیم مکمل کی. اس کے بعد وہ ڈاک جو ہے ان کی تقرری جیرا میں ہوئی، اور یہ جو مستقل ہے سروس یہ 12 سال انہوں نے کی ہے. اور اس کے بعد زندگی کے یہ جو شب و روز انہوں نے گزارے آخری. تو میں جن ان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، کافی بیمار تھے، تو گیٹ تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے. وہ سانس ان کا اکھڑ رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ ادھر بیٹھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، آپ آئے ہیں. تو دیکھیں اتنے مہمان نواز تھے، اور یہ جو اخلاق ہے ان کا وہ آخری دن تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اخلاقی قدریں جو ہیں ان کے اندر تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب چودھری محمد حنیف صاحب سے، جو سابق صدر ہیں، سابق ناظم اعلیٰ بھی رہے اور اپنے خیرات کے ساتھ ہیں. گزارش ہے کہ کم وقت میں. اقبال نا امید نہیں ہے اپنی کشت ویراں سے، اقبال نا امید نہیں ہے اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس تعزیتی ریفرنس کے مہمان بلکہ میزبان جناب وزیر امور منگلہ ڈیم چودھری قاسم مجید صاحب، سیکرٹری لائف سٹاک جناب جاوید ایوب صاحب، ڈویژن ظفر آباد کے افسران، ضلع میرپور کے افسران، تمام ڈپارٹمنٹ کے افسران، علاقہ اعضاء کی معتبر و معزز شخصیات، السلام علیکم. ڈاکٹر محمد اختر صاحب کی لائف پہ بے شمار باتیں ہوئیں. میں ساری باتوں کو انڈوز کرتا ہوں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کے اندر عاجزی، بلا کی عاجزی تھی جو ایسی بہت کم لوگوں میں نے دیکھی ہے، اور وہ بہت شاکر تھی. عاجزی، اتنا بڑا عہدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی نمائش نہیں کی. انتہائی کم گو اور بہت سلجھے ہوئے انسان تھے. شاکر، وہ جب بیماری کے دوران کافی دفعہ اتفاق ہوا مجھے ان کی تیمارداری کا، چونکہ میرا ایک اور بھی رشتہ تھا ان سے، تو قریبی ہم رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، لیکن میرے وہ پیر بھائی بھی تھے. تو میں کافی دفعہ اسپتال میں گیا تو یقین جانیے کہ وہ صبر تھا جو ان کی تکلیف تھی، اس میں وہ جو صبر کر رہے تھے وہ ناقابل بیان ہے. چونکہ میں میزبان بھی ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اس کے بعد میں جناب برکت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو صدر ہیں ویلفیئر اقرا ویلفیئر سوسائٹی مغرڑا کے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ فرسٹ کزن ہیں ڈاکٹر صاحب کے، تو اس حوالے سے بھی وہ اپنے کچھ معلومات پیش کریں. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استبقوا الخيرات صدق الله العظيم. محترم جناب وزیر حکومت قاسم مجید صاحب، سیکرٹری حکومت جناب جاوید ایوب صاحب، لیپر ڈویژن کے جملہ سربراہان اور تمام معززین علاقہ، میں اپنے بھائی ڈاکٹر محمد اختر صاحب کے تعزیتی ریفرنس میں شریک ہونے پر آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ریفرنس کے اندر اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لائے. ایسے ریفرنسز کے اندر وہی ہوتا ہے جس کو اس سے پیار و محبت ہوتا ہے، ورنہ کوئی ٹائم نہیں نکال سکتا. مجھے اس لحاظ سے خوشی ہے کہ بھائی اختر جس نے اس وقت MSc کیا جب ہمارے اس ایریا کے اندر اور بالخصوص اسلام گڑھ سے ادھر کوئی بھی سائنس کی طرف جاتا ہی نہیں تھا. حالات انتہائی ناگفتہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے MSc سائنس کے اندر کیا اور ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کی. جہاں مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے اس کی ہر موقع پر ایک بھائی ہونے کے ناطے اور ایک استاد ہونے کے ناطے اس شعبے کی طرف لانے کے لیے بھی میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا اتنی گائیڈنس کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تھوڑی تھی، انہوں نے اس عرصہ کے دوران اپنے جو انمٹ نقوش چھوڑے وہ ہم سب کے لیے مثال ہے. ساتھیوں نے بتایا کہ وہ انتہائی صابر و شاکر تھے. صابر و شاکر ویسے تو زبان سے کہنا آسان ہے، مگر پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ کرنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے. مگر میں اس بھائی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بات دیتا ہوں کہ انتہائی مشکل وقت کے اندر بھی اگر کوئی بات کی تو اشارے سے کہا میرے لیے دعا ہے. نہ کوئی غصے کا انداز، نہ مشکل، نہ کوئی اور کہنا، بس صبر کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. میں آپ تمام حضرات کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تعزیتی ریفرنس جس کو ہم نے صرف اس لیے منعقد کیا کہ تعزیتی ریفرنس کے اندر کسی انسان کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے کہ جب انسان کسی عہدے پر ہوتا ہے تو وہ جو اخلاقیات ہوتی ہے
اس سے ہٹ جاتا ہے. اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں کل کس طرح اس عہدے پر پہنچا ہوں. کیا میں نے غربت نہیں دیکھی؟ کیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہتا تھا؟ وہ کس مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہے تھے. مگر میرے بھائی جب ایک عام آدمی تھے اس وقت بھی عاجزی، انکساری اور اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، اور جب افسر بنے تو میرے بھائی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کسی نوکر کو بلانے کے لیے رنگ نہیں بجائی، اس لیے کہ یہ ایک ملازم کی توہین ہے. وہ خود جا کر کہتے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جب ساتھی کہتے کہ سر ہم آپ کو چائے دفتر کے اندر پلاتے، تو یار کہتے میں تمہارا بھائی ہوں نا، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے میں کیا آر ہے، تم بھی میری طرح جو ہے ایک انسان ہو. یہ ان کے اندر خوبیاں تھیں. اور جب اپنے شعبے کو پرموٹ کرنے کی باری آئی تو باقی لوگ شاید جو ہے وہ جب بھی کوئی رپورٹ پیش کرتے، منتھلی ہوتی یا سالانہ ہوتی، تو ہمیشہ خسارہ ہی خسارہ آتا. مگر انہوں نے اپنے اس شعبے کے اندر اس کو پرموٹ کر کے محکمے کو رپورٹ دی کہ اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ کام کرے تو شعبے جو ہیں ان کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اسی طرح جس بھی شعبے کے اندر گئے انہوں نے اپنا مثالی کردار ادا کیا. آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مظاہرہ کریں تو ہم کسی کسارے یا گھاٹے کی طرف نہیں جا سکتے. ماموں جان کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نہ جائیں، یہاں اپنے ملک کو سنبھالیں. تو اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے میں اور آپ سبھی کوشش کریں تو ہمارے ملک کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں. تو میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. والسلام. ایک بار پھر تمام باہر سے آنے والے معززین کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ. والسلام. اس پروگرام کی تنظیم و ترتیب میں خصوصی تعاون کیا جناب چودھری نصیر صاحب نے، ڈاکٹر محمود علی صاحب نے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صدر و ممبران ویلفیئر سوسائٹی نے جناب افضال صاحب نے، بابر صاحب نے اور سیف صاحب نے اور ملک طارق محمود صاحب نے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. اس کے بعد میں جناب رفیق ملک صاحب سے صرف 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ بہت میں حاضری ربانی جناب رفیق ملک صاحب سیکرٹری جنرل ہے ویلفیئر ٹرسٹ اسلام آباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام السلام علیکم. ڈاکٹر محمد اختر صاحب سے واقفیت ان کے خاندان کے لحاظ سے تھی کہ ان کے والد صاحب سے میری پہلے بھی واقفیت تھی. یہاں میں موا مڈل اسکول میں ہیڈ ماسٹر آیا تو اس کے بعد تھوڑی بہت ان سے سلام دعا ضرور تھی، لیکن فرسٹ ملاقات ایز اے آفیسر آپ کے گورنمنٹ پولٹری فارم چک ساگر میں ہوئی. مرغوں کا میں تھوڑا سا شوقین ہوں. راحت نعیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور عزیز جو مجھے پہلے جانتے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کے پاس گیا کہ مجھے چوزے چاہیے تو محمود صاحب نے ہی کہا کہ اختر صاحب آج کل وہاں ہیں. تو میں نے کہا وہ تمہارے علاقے گیا. درمیان میں کافی عرصہ گزر گیا تھا کہ ملاقات میں نہیں ہوئی تھی تو میں گیا تو مجھے صرف اتنا کہا انہوں نے کہ پروسیجر کا آپ کو پتہ ہے. میں کہا کہ مجھے پتہ ہے لیکن کچھ جگہوں میں پروسیجر کام نہیں کرتا. میں یہاں آیا ہوں، مجھے آپ دن بتا دیں کہ آپ کس دن ملیں گے. تو الحمدللہ کہ 2 دن کا وہ وقت دیا کہ 2 دن کے بعد آپ آ کے اس کے بعد ملاقات رہی جب تک وہ وہاں رہے پر آگے باخدا بہت مختصر عرصہ تھا ان کا اس ملازمت میں. اور جو مجھ سے میں اپنی بات کرتا ہوں، مجموعی طور پر آپ نے سنا ہے
जो उनका एक ईमानदारी का तल्लक था वो मिसाली था, और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ आप वाकई महकमे के आप सारे अजीज़ दोस्त हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है कोई किसी, क्योंकि मैं ज़िम्मेदार था और इलाके से बहुत पहले ही तल्लक था। आज भी हूँ, आज भी मैंने गाय भैंसें रखी हुई हैं, मुर्गे रखे हुए हैं। बाकी इतना ज़िम्मेदारी तो आप ट्रैक्टर ही कर रहे हैं, ड्राइवर रखा हुआ है, 2 ड्राइवर हैं, चलो वो हो रहा है। कभी बैल बहुत अच्छे थे, तो मुझ भी महकमे आग से बहुत पुराना था। मोहम्मद आलम साहब का ये 67 या मतलब है, मैं जिसको यहाँ वेटनरी सेंटर बना है, तो चौधरी मोहम्मद आलम साहब थे, वो रावलाकोट के थे गालबन या किसी और जगह के, वो एज ए डिस्पेंसर या वो यहाँ आए थे। तो मुख्तार जी अख्तर साहब अपनी मिसाल आप थे, ईमानदारी में भी, अपनी फर्शनासी में भी, दोस्त बाप से तल्लक से भी, और इलाके की एक पहचान थे, आज हम में नहीं है। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आप सभी अजीज़ों को जो बाहर से आए हुए हैं, आपके अफसरान जो उनके अफसरान हैं या मेरे मेहमान हैं, वो उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। और इसी के साथ बस उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में एक अंडा भी बगैर पेमेंट के नहीं किया, ना लोग कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी बड़ी साफ और शफाफ रखना चाहते थे, और गाड़ी में जो एक दफ़ा उनको सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ गई कि आखिरी दिनों में जो है ना, तो वो उन्होंने उसके अंदर वो ज़ायद पेट्रोल डलवाया। तो हमने कहा तो इस वाले से उन्होंने कहा कि नहीं, ये चूँकि इसके और भी बात है, ये पेट्रोल गाड़ी का जो सफ़र का वो है, लेकिन ज़ायद जो है मैंने इसके और भी जो है ना, अगर किराए पर लेता तो वो भी इसका पेमेंट करता। ये भी उन्होंने इस हवाले से अपना दामन बचाए रखा। और उनके वाले साहब कह रहे हैं कि वो रास्ते में चलते हुए उन्होंने बताया कि मैं मोटरसाइकिल पर जाता हूँ अब्बा जी, और रास्ते में मैं पूरे रास्ते में सूरह यासीन पढ़ता हुआ जाता हूँ, तो चूँकि मैं अकेला होता हूँ, तो इस हवाले से मैं जो है ना अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, ज़िंदगी में बरकत होती है। तो अब मैं स्टेज जो है ये चौधरी अनीफ साहब के हवाले करता हूँ कि वो इसको चलाएँ, और सरन अपने जितने भी मेहमान हैं उनको बताएँ। मेहरबानी साहब। मैं जनाब स्टेज के प्राइज़ मुझे दिए गए हैं, तो मैं कंटिन्यू करते हुए तो दावत खिताब दूँगा। मेरे अगले मुकर्रर हैं मुल्तबिसुम हैं जनाब काजी महमूद साहब, साबिक़ मेंबर जिला कौंसल, कि वो आएँ और अपने खिलाफ का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें खुदा ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। बलाउल उला बिकमालिही कशफल बिजा बिजमालिही हसनत दुनिया के सारे ही सल्लल्लाहु। सबसे पहले मैं जनाब वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम जीत साहब, सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टाफ डेयरी डेवलपमेंट और अफसरान महकमा सबको यहाँ पे खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे कबल पेशवा मुक़र्रिरीन ने बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब की ज़िंदगी पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। डॉक्टर साहब हमारे इलाके का फ़ख्र थे, हमारे इलाके का मान थे, और हम एक बड़ी शख्सियत से मालूम हुए हैं। इस सिलसिले में ये कहूँगा कि उनकी ये शख्सियत, ये उनके वालिदैन की तरबियत है। और मैं स्टेज से ये कहूँगा कि नुमाइंदा लोग तशरीफ़ फरमा हैं, इस सोसाइटी से तामन करके अपने बच्चों की और इलाके के बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ताकि आइंदा भी हम ऐसे लोगों को पा सकें और हमारे इलाके में अच्छे अच्छे नाम पैदा हों और हमारे इलाके का एक नाम हो। मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। क्योंकि मैंने खुद टाइम का कहा था, एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वास्सलाम। शुक्र दर गुज़र
اور صبر جو ہے نا اس کو سب اپنائیں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائیں گی۔ بہت مہربانی، یہ تھے چودھری محمود احمد قاضی صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں ملک طارق محمود اکاؤنٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر میرپور کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات دے چکے، یہ ان کے کولیگ بھی رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام جناب چودھری قاسم مجید صاحب، وزیر امور منگلہ ڈیم آزاد کشمیر، قابل صد احترام جناب سردار جاوید ایوب صاحب، سیکرٹری لائیو اسٹاک زراعت اسما آزاد کشمیر، قابل صد احترام جناب ڈاکٹر شفقت محمود صاحب، ناظم اعلیٰ لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر، معزز ضلعی افیسران، ویٹنری افیسران، ملازمین محکمہ لائیو اسٹاک ضلع میرپور کوٹلی، قابل صد احترام جملہ فیملی ممبران ڈاکٹر محمد اختر مرحوم و مغفور، معززین علاقہ موالڑا، صدر و ممبران اقرا ویلفیئر سوسائٹی اور حال میں تشریف فرما تمام شرکاء تعزیتی ریفرنس، میں سب سے پہلے اقرا ویلفیئر سوسائٹی کے تمام عہدیداران و ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس پروقار تعزیتی ریفرنس کے انعقاد پر انہوں نے ڈاکٹر محمد اختر مرحوم مغفور کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار انتہائی خوبصورت انداز میں فرمایا، اور میں شکر گزار ہوں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا کہ اس پاکیزہ پروگرام میں اظہار خیال کا موقع عنایت فرما کر ذرا نوازی فرمائی۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کے یاد آتے ہیں، یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کے یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ میں کو ذہن میں ڈاکٹر محمد اختر مرحوم و مغفور کے حق میں کچھ باتیں کرنے یا ان کی کوئی یادداشت شیئر کرنے کے حوالے سے کوئی نقش تھے دل میں دماغ میں، لیکن میں نے ان کے بھائی ارشد صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے جو نظم پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہی مرحوم کی زندگی کا آغاز ہے۔ ڈاکٹر محمد اختر مرحوم و مغفور ایک ایسی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار، اپنی خوش اخلاقی، خوش گفتاری، اپنی فرد شناسی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اختر مرحوم مغفور نے اپنے مختصر عرصہ حیات میں اپنے سے ملنے والے ہر شخص کے لیے خوبصورت یادیں چھوڑی۔ میں نے ان کی وفات پہ ان سے تعلق ملاقات والے ہر شخص کو سوگوار دیکھا اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے پایا۔ میرا ان کے ساتھ زندگی کے آخری 6 ماہ ان کے متحد کام کرنے کا موقع ملا، تو سچی بات ہے اس مختصر عرصے کے دوران انہوں نے اپنے اخلاق و کردار سے ہمارے درمیان ادب و احترام اور اعتماد کا ایسا رشتہ قائم رہا کہ وہ نہ صرف دفتری معاملات بلکہ اپنے نجی معاملات میں بھی میرے ساتھ کھل کے ہر بات پہ گفتگو کرتے رہے۔ ان کی بیماری کے دوران، ان کی رخصت کے دوران بھی ان سے ملاقات رہی۔ ان کے زندگی کے آخری دن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میرپور میں ان سے آخری ملاقات نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے۔ ان کی اچانک وفات نہ صرف ان کی فیملی کے لیے، ان کے دوست و احباب کے لیے، بلکہ ان کے تمام محکمانہ ساتھیوں کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ میں اللہ کریم سے دعا گو ہوں، اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے
ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت خوبصورت بات کی مجھ سے پیش رو کچھ مقررین نے کہ ہم سب کو انسانیت کی قدر انسان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں مرحوم کے تمام فیملی ممبران کے لیے، ان کے تمام دوست و احباب کے لیے کہ اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میں اقرا ویلفیئر سوسائٹی کے تمام عہدیداران و ممبران اور شرکا تقریب کے لیے اجر عظیم کا دعا گو ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ملک طارق محمود اکاؤنٹنٹ ڈسٹرکٹ آفس میرپور۔ تو میرے اگلے مقرر ہیں جناب میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر توقیر احمد قریشی صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر میرپور کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر توقیر احمد قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری قاسم مجید صاحب وزیر حکومت آزاد کشمیر، جناب سردار جاوید ایوب سیکرٹری لائف اسٹاک زراعت آبپاشی ایسما، جناب ڈاکٹر شفقت محمود ناظم اعلیٰ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، صدر و ممبران اقرا ویلفیئر سوسائٹی موا رڑا اور دیگر شرکاء تعزیتی ریفرنس، السلام علیکم۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس ایمان و یقین کے باوجود کچھ لوگ ایسے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کے ابدی زندگی میں انتقال کے باوجود یقین نہیں آتا کہ وہ ہم میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد اختر مرحوم و مغفور انتہائی محنتی اور دیانتدار افیسر تھے۔ اپنے اخلاق و کردار، حسن سلوک اور محکمانہ خدمات کی بدولت محکمہ کا ہر ملازم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرتا رہے گا۔ مرحوم کی اچانک وفات ان کی فیملی، محکمانہ دوستوں اور دیگر احباب کے لیے انتہائی گہرا صدمہ ہے۔ ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد جناب وزیر حکومت، جناب سیکرٹری حکومت، جناب ناظم اعلیٰ سمیت محکمہ کے دیگر افسران، ملازمین اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت، مرحوم سے شرکاء کی دلی عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ میں ڈاکٹر محمد اختر مرحوم کی مغفرت اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کے دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تو اب میں پروٹوکول سے ہٹ کر ہمارے بھائی رہ گئے ہیں، اقرا ویلفیئر سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں قاضی عبدالشکور صاحب، ہم سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے خلاف کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، ڈاکٹر صاحب ایک اہم شخصیت تھے۔ اقرا ویلفیئر سوسائٹی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ میں تمام آنے والے عہدیداران، ضلعی عہدیداران، افسران، وزیر حکومت چودھری قاسم صاحب، چودھری خلیق صاحب، باقی تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، زندگی میں انسان دوسروں جانے والوں کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہے اور تو کچھ کر نہیں سکتا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ الحمد شریف، فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد یا مولانا برحمتک۔ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب خلیق الزمان صاحب، سابق اسسٹنٹ کسٹوڈین ضلع میرپور، کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے خلاف کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادقين صدق الله العظيم وبشر الصادقين. پھر کہاں معرکہ حق کا ظہور آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اختصار کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد چند ایک الفاظ میں معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پھر کہاں معرکہ حق کا ظہور آپ کے بعد چپ ہے جبریل تو خاموش ہے آپ کی بات. آپ کی ذات ازل اور آپ کا پیغام ابد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ازل اور آپ کا پیغام ابد. اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ رہے گا. ڈاکٹر اختر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے تہذیبی ریفرنس کے حوالہ سے اقرا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اس تقریب میں موجود اعلیٰ حکومت ریاست جموں کشمیر کے منسٹر عزیز قاسم مجید صاحب، لائف سٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ کے ادارہ سے تعلق رکھنے والے جملہ سربراہان سیکرٹری جاوید ایوب صاحب اور حال میں تشریف رکھنے والے تمام معزز حضرات، جتنے بھی پیش و مقررین نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، میں اسی کو بنیاد بنا کے مختصر الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لوگوں کو مختلف زندگی کے اندر مختلف مراحل سے گزارتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ان پہ خوف نازل کرتے ہیں، وَالْجُوعِ انہیں بھوک میں مبتلا کرتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ان کے اموال کو نقصان پہنچاتے ہیں، وَالثَّمَرَاتِ ان کے باغات کو نقصان پہنچاتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا ان مراحل سے جو لوگ گزرتے ہیں، خوف کا شکار ہو کے، بھوک میں مبتلا رہ کے، اپنے اموال کے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے. اور مفسرین نے ایک جگہ لکھا ہے اموال کی تشریح میں، ثمرات کی تشریح میں، کہ اولاد کے حوالے سے، کہ جب ان کی اولادوں کو ہم ان سے چھین لیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں. فرمایا ان سارے مراحل سے جو لوگ گزرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ مولوی محمد حسین صاحب کے لیے، ارشد صاحب کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب مرحوم کی والدہ کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے، کہ میرا ان کے ساتھ قریبی تعلق بھی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے مرحلہ. یہ صدمہ سہنا بڑا مشکل ہے. خوشخبری تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے صبر کرنے والوں کو، اور میں نے تھوڑے ہی دنوں کے اندر ان کی ساری فیملی کو صبر و رضا کا پیکر دیکھتے ہوئے پایا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. جن مقررین نے ان کے اوصاف بیان کیے، میں چونکہ ان کے ان گوشوں سے قطر واقف نہیں تھا قاسم صاحب، مجھے ان کی
اس طرح کی زندگی کا قطن علم نہیں تھا۔ سچ پوچھئے تمام مقررین نے آج ان کے وصال کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد، وہ اپنی زندگی میں کس قدر قداور تھے، زندگی میں کس قدر وہ دیانتدار اور شرافت کا پیکر تھے، لیکن زندگی کے بعد انہوں نے، تمام مقررین نے اپنے اپنے انداز میں ان کے اوصاف حسنہ کو بیان کر کے ان کی زندگی کو ایک یادگار طور پر بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ عزت و انکساری کا پیکر، مجھے یاد آتا تھا کہ یہ وہ اثرات ہیں اس تعلیمات کے جو ان کے گھر، ان کی والدہ سے لے کر ان کے والد اور ان کے بھائیوں کے اندر موجود ہیں۔ اس تربیت کا یہ اثر ہے، اور یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یوں ہی تو نہیں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اس کرۂ زمین پہ، اس کائنات کے اندر اگر کوئی عملی نمونہ، کوئی آپ رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آئیڈیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو زندگی کے شب و روز اور زندگی کے لمحوں کے اندر جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور کسی کی کامل زندگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، ایک نشست ہے کھانے کی، ایک نابینا صحابی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگریز بھی لکھتے ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا انسان آج تک نہیں تاریخ نے دیکھا کہ جو بیک وقت جنرل بھی ہو، جو بیک وقت جو ہے وہ پوری امت کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، مسلم بھی ہو، اور بیک وقت اللہ کا پیغمبر بھی ہو، اپنے ہاتھوں سے ایک نابینا صحابی کے منہ میں جو ہے وہ نوالا ڈال دیا۔ کیا یہ منظر کہیں تاریخ میں اور دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ یقیناً وہ اثرات ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ وہ تعلیمات جس کے اثرات اور جس کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر اختر مرحوم کی زندگی کے اندر آپ سبھی لوگوں نے بتایا کہ وہ کس قدر عزت و انکساری ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، ان کی سیئات کو اللہ تعالیٰ کا قبول فرمائے۔ ہم سب لوگوں کو تہذیبی ریفرنس کا ایک نقطہ جو ہے، ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے جب ہم اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، تو پھر کما حق ہو، ہم جو سننے والے ہوتے ہیں، ہم جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہم جو ان کو جاننے والے ہوتے ہیں، جو ان کی خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پہ یہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب تمام احباب کا، جو تمام حضرات یہاں موجود ہیں، میں مولوی صاحب کی، ارشد صاحب آپ کی، برکت اللہ صاحب آپ کی، صداقت صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حوالدار اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی احباب ان کے عزیز وقار یہاں موجود ہیں، میں سبھی کو دل کی گہرائیوں سے اس صدقے پر تعزیت کرتا ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں، لیکن موت چکے کا ڈل حقیقت ہے۔ ہم سب نے اپنے ٹائم پہ اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ زندگی کے اندر اگر اچھا کردار ہے تو یقیناً آج اس محفل نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، وہ اچھا کردار جو ہے وہ انسان کے لیے یادگار رہتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام احباب کا، نشر ثواب کا، تمام ذمہ دار جو اور آپ کے اس محکمے کے ذمہ دار سیکرٹری صاحب کا، تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور یہ چودھری نصیر احمد، ماسٹر نصیر احمد صاحب نے اور ڈاکٹر محمود عزیز صاحب، ریٹائرڈ ڈائریکٹر لائف اسٹاک، انہوں نے کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب خواجہ شفقت محمود، ڈائریکٹر جنرل محکمہ لائف اسٹاک، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر مظفر آباد سے، کہ دعائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خواجہ شفقت محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام وزیر حکومت چودھری قاسم جین صاحب، سیکرٹری وزارت امور حکومت لائف اسٹاک وائس چیئرمین سردار جاوید ایوب صاحب، آج کی محفل کے سب سے
قابل احترام اور نہایت ہی معزز چودھری محمد حسین صاحب جو کہ والد ہیں ڈاکٹر اختر صاحب کے، مولانا محمد احمد صاحب، حاجی غلام رسول صاحب، خالد محمود قاضی صاحب، عبد المجید صاحب، برکت اللہ صاحب، محمد شفیق صاحب، عبد الشکور قاضی صاحب، غلام فرید صاحب، محمد خیر صاحب، اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات اور محکمہ لاشکار کے جملہ آفیسران و اہلکاران، سب سے پہلے میں آج کی اس پربرکات تقریب کے انعقاد پہ اقرا ویلفیئر سوسائٹی جو یہاں قائم ہے ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے محکمے کے ایک آفیسر کے لیے ایک اس کے چلے جانے کے بعد ایک پربرکات تقریب کا انعقاد کیا، جس کے لیے میں محکمے کی طرف سے آپ سوسائٹی کے تمام ممبران کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے انصاف بیان کیے جاتے ہیں، جذبات کے لیے شاید کوئی ایسی ڈکشنری نہیں بنی ہے دنیا میں کہ جس میں وہ سارے الفاظ ہوں جو کسی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج مجھے پوری طرح احساس ہے ان کے لواحقین، خاص کر ان کے والد صاحب کے اس وقت حال میں بیٹھے ہوئے، ان کے دل پہ ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے بیوی بچوں کے جذبات کیا ہیں، ان کے دوستوں کے جذبات کیا ہیں، لیکن ان کے لواحقین میں ہم بھی شامل ہیں، بطور محکمہ ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی ان کے لواحقین میں ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق بنا، ان کے ساتھ ان کی خصوصیات کا ہمیں علم ہوا، وہ میں نے براہ راست سے بہت ہی شاید ہی کوئی ملاقات کی ہو، لیکن جہاں تک میں نے ان کے دوستوں، ان کے دفاتر کے اغلاق اور دیگر لوگوں سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں، اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ وہ نہایت ایماندار، محنتی، مخلص اور دنیا کی ہنگامہ آرائیوں سے وہ دور رہنے والے شخص تھے، خود نمائی سے چلوے تعلق نہ تھے، وہ جس سفر پہ چلے تھے، جن راستوں پہ چلے تھے، وہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، یوں کہنے کو الفاظ وہ کہہ دیتے ہیں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے جونیئر افسران اور اہلکاران ہیں وہ ان کی تقلید کریں اور کوشش کریں کہ ان کی عمل کو اپنی عملی زندگی میں ڈالیں۔ آج چونکہ وہ ہمیں نہیں ہیں، لیکن ان کی خصوصیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قدر عظیم انسان تھے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر جو خصوصیات تھیں وہ انسان کے اندر بلڈ ہوتی ہے، لیکن اس میں تربیت کا بڑا رول ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے والدین، ان کی والدہ، ان کے بھائیوں، ان کے خاص کر ان کے والد صاحب کو کہ جس طریقے سے انہوں نے تربیت کی وہ ہمارے لیے محکمے کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی، تو اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جہاں تک ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ زندگی میں کوئی شخص جب کوئی سروس کرتا ہے، جاب میں آتا ہے، تو کچھ معاملات اس کے زندگی میں ہوتے ہیں اور کچھ اس کے چلے جانے کے بعد۔ جہاں تک بطور ناظم اعلیٰ میں جناب اپنے سیکرٹری صاحب کی سیاست سے کہوں گا کہ جو بھی ان کی زندگی کے حقوق جو محکمے کی طرف ہیں ان پہ ہم پوری کوشش کریں گے، ان کی پینشن، باقی کمیونیشن یا باقی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، اور اگر کوئی ہوئی تو میں نے پہلے ہی اپنے افسران کو کہہ دیا کہ ان کے جملہ تمام حقوق کی بات جو ہے وہ ہم اپنے اینڈ سے کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ تو آج کی اس تقریب سے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے لوگوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔
چونکہ آپ لوگوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آدمی چلا گیا تو بس وہ گیا اور دنیا سے چلا گیا. لیکن اس تقریب میں آپ خاص کر قاسم مجید صاحب بھی دور دراز سے آئے، انہیں کا یہ انتخاب بھی ہے چودھری مجید صاحب کے حوالے سے یہاں بات ہوئی. تو آج اس پوری تقریروں سے پوری خاص کر اس ایونٹ سے مجھے یہ فیل ہوا آپ لوگ ایک دوسرے سے بطور سوسائٹی نہایت محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ نے ہمارے آفیسر نہایت ہی قابل احترام آفیسر جو دنیا سے چلے گئے غالباً 45 دن ہوئے، ان کے اعزاز میں جس تقریب کا انعقاد کیا، اس کی میں آج آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ترقی دے. اور خاص کر ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب، ان کی والدہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی صدمہ برداشت کرنے کی یہ ہمت دے اور ڈاکٹر صاحب کو جنت کے اعلیٰ درجات میں ایک درجہ عنایت فرمائے. تو اسی طرح میں ایک بار پھر آپ کو بہت ہی شکریہ سر، بہت مہربانی، بہت پیار دیا آپ نے. تو ہم اسپیشلی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مظفر آباد سے اتنے دور سے آپ آئے، سیکٹری صاحب آئے اور دیگر احباب دوست جو میرپور سے آئے، بیبر سے آئے، کوٹلی سے آئے. ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس تعزیتی ریفرنس میں تشریف لائے. تو میں اس اسٹیج کی وساطت سے جناب خواجہ شفقت صاحب ناظم اللہ آپ سے، جناب جاوید ایوب صاحب سیکرٹری صاحب آپ سے، جناب وزیر امور منگلہ ڈیم چودھری قاسم مجید صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اختر صاحب کا بیٹا پڑھا لکھا ہے تو اس کو پہلے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. تو اب میں ملتمس ہوں جناب جاوید ایوب صاحب سیکرٹری محکمہ لائف اسٹاک آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے اختلاف کا اظہار فرمائیں. جناب سیکرٹری جاوید ایوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی قابل احترام جناب چودھری قاسم مجید صاحب، وزیر حکومت منگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی، جناب خواجہ شفقت صاحب ناظم اعلیٰ لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ، محکمہ ایگریکلچر، اریگیشن اور لائف اسٹاک کے آفیسران، اقرا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور بہت ہی قابل احترام فیملی ممبران مرحوم ڈاکٹر اختر، اور بہت ہی قابل احترام عوام اور علاقہ معززین علاقہ، جو ایریا مشکل سا تھوڑا سا نام ہے میرے لیے، گڑا. آپ سب کو بہت شکریہ. اور آپ سب لوگوں کو جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ ایک زندہ ہونے کا ثبوت دیا کہ آپ نے اپنے علاقے کے ثبوت کے لیے جو صاحب کردار، اس کا سب سے بڑا کریکٹر یہ ہے کہ وہ ایک کردار والا آدمی تھا اور اس کے کردار کی گواہی ہم سارے دیتے ہیں. اس کے لیے آپ سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے، چاہے وہ بیرون آزاد کشمیر سے آئے ہیں، باقی علاقوں سے آئے ہیں. تو ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے حضور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اپنا کام ذمہ داری سے ادا کیا، تندہی کے ساتھ ادا کیا، اور جو اس کی بساط تھی اپنی بساط کے مطابق ڈاکٹر اختر مرحوم اپنے کام کو نہایت لگن کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں. میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ چک ساگر کے پولٹری فارم میں ہوئی. 30 سال سے زیادہ عرصہ اس ملازمت میں ہو گیا ہے. تو زیادہ دعویٰ تو نہیں کرتے ہم، لیکن ایک بندے کو مل کے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے کام کرنے والے اور کتنا کام کرنے والا نہیں ہے. تو پہلی ہی نظر میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جینون آدمی ہے، کام کرنے والا آدمی. اور پھر ہمیں جب اے آئی ڈویژن میں وہاں پہ پرابلم ہوئی تو میں اپنی خواہش کے تحت ڈاکٹر اختر کو وہاں پہ لے کے گیا کیونکہ ہمارا بہت اہم شعبہ ہے. تو ڈاکٹر اختر نے وہاں جاتے ہی، کیونکہ وہاں پہ بڑے نامساعد حالات تھے، اس سب کے باوجود دوسرا ان کا یہ کریکٹر تھا کہ وہ جو پابندی وقت کے لحاظ سے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے وہ خود بھی چوکنا تھے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی چوکنا ہونا پڑتا.
تو بہت سارے لوگ جنہیں کام سے نفرت ہے، بغیر کام کے تنخواہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ضرور ہوئی ہوں گی اور تھیں. اور وہ ہیو اینڈ کرائی جب آتا تھا تو ہمیں پتہ تھا کہ کام کرنے والا بندہ وہاں پہ گیا ہے. تو اس لیے ان کی جو تکلیف، جو چیخیں ہیں، وہ اس بات کی غماز ہیں کہ اس بندے نے ان سے کام لینا ہے اور ان کو کام پہ لگا دیا ہے. اور ان چیزوں سے ہمیں پوری آگاہی تھی. صرف افسوس اس بات کا ہے کہ زندگی نے ڈاکٹر اختر کے ساتھ وفا نہیں کی. اس شخص وہ اس محکمے کی امید جو چند لوگ ان میں سے ڈاکٹر اختر تھے، اور ہر لحاظ سے وہ آپ سمجھ لیں کہ دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور سرکاری لحاظ سے وہ ایک مکمل انسان تھے. میں زیادہ اس لیے نہیں کچھ کہنا چاہتا کہ سچی بات ہے کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ کہنا، اور پھر والدین زندہ ہوں تو یہ ترتیب تھوڑی سی اللہ کی رضا ہے، ہم اس میں راضی ہیں، لیکن یقیناً یہ ایک بہت دکھ دہ ہوتا ہے. اور اولاد کے لیے بھی اتنی جلدی سایہ سر سے علیحدہ ہونا یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، بڑا سانحہ ہے. لیکن جیسے جی صاحب نے کہا کہ ہم ان کے لواحقین میں سے ہیں، اور وہ صرف لفظی حد تک نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے جو بھی حقوق ہیں اس کا پیرا دیں گے، اور ان کے بچے کے لیے نصر صاحب ابھی فرما بھی رہے تھے تو انشاءاللہ نصر صاحب کے حکم کی تعمیل میں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو اکاموڈیٹ کریں گے اور خیال بھی رکھیں گے. آپ سب احباب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور میں دلی تعزیت ان کی والدہ سے، ان کے والد سے اور ان کے بچوں سے، کہ الفاظ کو، اپنے دکھ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرا رب ان کے زخم کو بھرنے میں اور ان کو صبر دینے ان کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. مظفرآباد تو آپ نے انتہائی خوبصورت الفاظ کا ہمیں خراج تحسین بھی پیش کیا، تو ہم آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے اس تعزیتی ریفرنس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ کے ساتھ جتنی بھی محکمہ بھی میرپور سے لائے، تشریف لائے، کوٹلی سے، بھیمبر سے. اگر چونکہ یہ ایسا ایک موقع تھا، یہ پروگرام تھا کہ اتنی بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس، تو اس میں سب سے زیادہ کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ اگر سب کو وقت دیتے تو یہ شاید 4 بجے تک یا 5 بجے تک بھی ہم اس کو سم اپنا کر سکتے. اگر کسی کو وقت کی کمی کے باعث وقت نہ مل سکا تو ہم دلی طور پر آپ سے معذرت خواہ ہیں. تو اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب وزیر امور منگلہ ڈیم MDHA جناب چودھری قاسم وزیر صاحب کو بھی اس سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاجنہ قابل احترام سیکرٹری آزاد حکومت جاوید ایوب صاحب، محکمہ لائف اسٹاک کے ڈویژنل آفیسران، DG صاحب، ڈسٹرکٹ کے آفیسران، آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں موضوع مواردہ کے بزرگ نوجوان، اس جگہ میں کھڑا ہوں، سوسائٹی اقرا ویلفیئر سوسائٹی کی جملہ تنظیم، السلام علیکم. میں سب سے پہلے سیکرٹری صاحب آپ کا، آپ کے پورے محکمے کا مشکور ہوں. میں بحیثیت میزبان یا اپنی بحیثیت مہمان کے تعزیتی ریفرنس میں آپ سارے آئے، آپ کا محکمہ آیا، ہم آپ کو مشکور ہیں. تفصیل کے ساتھ تمام لوگوں نے بات کی ہے، وقت کی کمی بھی ہے کیونکہ میرے جنازے میں بھی جانا ہے. ڈاکٹر اختر مرحوم آج اس دنیا میں نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب پر سب لوگ نے بات کی، اس خاندان کی جو روایات ہیں، ان کے والد محترم جو تشریف فرمائے، ان کے انکل بابا خوشی محمد، ان کے جو والد تھے بابا شکر محمد، اس خاندان کی اس علاقے کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی بڑی خدمات ہیں. آج کل تو بڑی سہولیات ہیں، آج کل مسجد بھی ہر جگہ بنی ہوئی ہے اور بڑی آسانی سے اس کو چلا بھی رہے لوگ. یہ اس دور میں مسجد کی انہوں نے خدمت کی کہ جو بڑے تھے
کہ جو بڑا مشکل وقت تھا. اس خاندان کے اندر دینی تعلیمات کا بڑا رجحان رہے اور نہ صرف انہوں نے اپنے اولاد کو اپنے خاندان کو بلکہ اس موضوع کے اندر ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. اس کے بعد کیونکہ میرے والد صاحب کا اس خاندان کے ساتھ تعلق پچھلے 50 سال سے ہے. یہ وہ خاندان ہے جس کی بنیاد ہے سیاست میں میرے والد صاحب کے لیے. ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک میں الیکشن لڑا ہوں, میرے ساتھ بھی اس خاندان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر میرا ان کے ساتھ ڈبل رشتہ بھی ہے, میں نے شادی بھی اسی گاؤں سے کی ہوئی ہے. ڈاکٹر اختر مرحوم وہ مجھے وقت یاد ہے آج بھی, غالباً 11 یا 12 13 کی بات تھی. جو اس وقت وزیر اعظم تھے, صوبیدار انیب صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے داماد بھی تھے. انہوں نے بات کی اس وقت ڈاکٹر صاحب کا جب یہ آرڈر ہوا اور اب جب یہ ڈاکٹر صاحب کی وفات ہوئی تو میں جس وقت یہ بیمار ہوئے فوت ہوئے میں سوچ رہا تھا کتنی جلدی کل کی بات نظر آ رہی تھی کہ ڈاکٹر اختر صاحب کا آرڈر ہو رہا ہے اور آج پتہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اختر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. بحیثیت انسان انہوں نے ایک بڑی اچھی زندگی گزاری, ایک قبیلے کے اندر رہ کر بھی, ایک گاؤں کے اندر رہ کر بھی, اپنی برادری کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری, تعلیم حاصل کی اور یہ خاندان دوست کی سارے اس میں بچے پڑھے ہوئے ہمارے. جب ان کو سرکاری ملازمت ملی, اس میں کوئی شک نہیں, آپ سرکاری نوکری کریں پرائیویٹ کریں, انسان غلطی کرتا ہے. یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلطی نہیں کرتا, انسان ہی غلطی کرتا ہے. یہ جاپنا روڈ پہ جو آپ کا لائف سٹاک کا فارم ہے, میں 3-4 بار ادھر سے گزروں, میرے ایک ڈرائیور نے فون کیا, میں ملنے گیا ان کو. میں نے ایک بار ان کو گلہ بھی کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جی, میں کہا یار جب سے آپ بھرتی ہوئے ہو باقی ملازم ملتے رہتے جو بھرتی ہوتے ہیں, آپ نہیں ملتے. میں کہا کوئی 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد کوئی اتفاقاً ادھر کوئی کمی خوشی ہوئی ہو آپ کو, میں آمنے سامنے آ رہی تو میں آپ ملتے ہیں. میں کہا میرپور ہوتی ہے ادھر چک ساتھ ہوتی ہے, میں میرپور ہوتی تو آ جایا کروں. اس نے کہا چوہے صاحب جو میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس میں تو آپ سوچے بھی نہ, تو آپ کے دعا کرتا رہتا ہوں, میری ہمدردیاں دعا سب آپ کے ساتھ ہے, پر میں ڈیوٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شکیہ خالی نہ صرف ڈاکٹر اختر مرحوم, ان کی جو باقی بھی ہیں, جو سیکٹری صاحب نے بات کی ہے, جب بندہ خود ٹائم پر آئے تو باقی کو ذرا تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر اکبر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کا بھی یہی, یہ خود صبح 8 بجے آ جاتے ہیں, فوجی ریٹائر بھی ہیں, تو 8 بجے 2 منٹ پہ جو ہے اس کو پھر اکبر صاحب ظاہر بات ہے ناراض بھی ہوتے ہیں. تو اس نے اپنی جو ملازمت ہے اس نے اپنے محکمے کی بہتری کے لیے, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے, اپنے کولیگز کی بہتری کے لیے اور ایک اچھی دیانتداری کے ساتھ اسے نوکری دی ہے. آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی. مجھے ماسٹر نصیر صاحب نے فون کیا, چودھری انیب صاحب, قاضی محمود صاحب, قاضی خالد صاحب, فرید صاحب کہ اس طرح تعزیتی ریفرنس ہوگا. پہلے پچھلے ہفتے تھا, پھر اس کو جواب سے ہم نے ڈیلے کیا. یہ لوگوں کا آپس میں پیار و محبت بھی ہے, اور ایک تعزیتی ریفرنس اگر نہ بھی ہوتا اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا, پر تعزیتی ریفرنس کرنے سے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا, انڈوز کرنا, یار ایک بندہ تھا ہمارے علاقے کا تھا, اس نے 12-13 سال اس ریاست کی خدمت کی ہے, چاہے وہ چھوٹا ملازم ہو یا بڑا ملازم ہو. ملازم اس ریاست کا ہوتا ہے, اس نے خدمت کی ہے اور آج پورا محکمہ موجود ہے. ٹھیک آپ بھی لوائقین میں سے, تو میں اپنا اسٹیٹ سیکٹری صاحب بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی کہ سیکٹری حکومت آئیں. سیکٹری حکومت صاحب کا شکریہ نہیں ہے گورنمنٹ کا. اگر آج سیکٹری حکومت صاحب اپنے کولیگ کی ڈیتھ پہ ریفرنس پہ یہاں پر آئیں تو یہ ایک میسج ہے اس محکمے کے اندر سرکاری ملازمین کو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم ایک ہی قبیلے سے سارے اس ریاست کے اندر. تو اگر آپ اپنے ملازمین کی پشت بنائی کریں گے, انہیں بیک اپ دیں گے, تو وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کی پینشن کا معاملہ, اس میں کوئی اڑل نہیں, پینشن ان کی ہو جائے گی. سیکٹری صاحب اور میں آگے بھی ڈسکس کر رہے تھے, حکومت کی طرف سے اپوائنٹمنٹ پر پابندی تھی. اگر پابندی نہ ہوتی تو سیکٹری صاحب نے اس کال نکالا ہوتا, آج سیکٹری صاحب اس کے بیٹے کا آرڈر لے کر آتے. تو انشاءاللہ تعالی میں بھی 2-4 دن تک بات کر رہا ہوں, سیکٹری صاحب بھی ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جدھر میری ضرورت ہے پرائم منسٹر سے سائن کروانے جو بھی ہے وہ میں کروا لوں گا. تو اس کے بیٹے کا, اختر کے بیٹے کا
ادھر آرڈر ہو جائے گا، ساتھ تک وہ اپنی تعلیم بھی جاری کر سکے اور نوکری بھی کر سکے. پینشن کے جو اس کے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے. آپ نے اسکول کی بات کی ہے، سیکرٹری صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا یہ ملازم تھا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے یہ ہمارے، تو ہماری جو سیول ڈسپینسری ہے پورے لائف اسٹاک کی اس کو ہم اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر سیکرٹری صاحب ٹھیک ہے، اس کا پروپوزل بنا دیں تو اس کو ہم اپروو کر دیں گے، یہ کریں گے تاکہ کل کوئی بندہ جو باقی ملازم ہے ان کو بھی پتہ لگے یار اس لڑکے نے ہمارے محکمے کے اندر کام کیا ہے، خدمت کی ہے، تو آج اس محکمے نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور محکمے نے بھی اس کو یاد رکھا ہے. یہ نظام کائنات ہے، مسافر ہم لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رہے گا اسی کا نام. پر ہم بھی جب بندہ چلا جاتا ہے تیری یاد ہے تیرے جانے کے بعد تو ہم یاد کرتے ہیں. سرکاری ملازموں کے ساتھ سختی نہ کریں، کوئی اگر خرابی بھی ہے تو ان کو بتائیں کہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. یہ ہم میں سے، یہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہیں ہیں جو ادھر سوری انڈیا کے. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ دیکھیں، ادھر کوئی ملازمین ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. سوسائٹی کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. یہ جو ویلفیئر سوسائٹی آپ نے بنائی ہے اس میں بھی تو کمی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، اس کے بھی ملازمین کے اندر کام نہیں کرتے ہوں گے. تو آپ کیا کریں، اس کو بند کر دیں اور ان کو آپ ٹھیک کر دیں کہ یار کام کرنا ہے، مل کے اس چیز کو آگے چلانا ہے، ہم سب نے آگے لے کے جانا ہے. آج سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، سچی بات ہے ان کا بڑا دل گردہ ہے. جب اختر بیمار ہوا مجھے نصیر نے بتایا ایک دن سے کہ پہلے اسلام آباد لے کر آئے تھے، پھر اسلام گڑھ میں آنے لگا تو اکبر صاحب مجھے مل گئے، اداس صاحب. میں نے کہا کہ آپ واپس گھر چلیں تو میں آ رہا ہوں آدھے گھنٹے تک، میں نے اختر کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں اختر کو ٹرسٹ میں لے کر آئے ہوں تو دعا کریں کہ اللہ بہتر کرے. میں بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے صرف ایک بار گیا اسپتال میں، تب اس وقت ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا میرپور کی نہیں کنڈیشن ٹھیک، آخری 10 12 15 دن اس نے میرپور میں جو رہے. سچی بات ہے اس کی بڑی دلیری تھی، ہمت تھی. جو بیماری ان کو تھی اس بیماری کا ویسے عام بندہ بھی نام سن کر گھبرا جاتا ہے، اور اختر صاحب نے جس طریقے سے اس کو فیس کیا، پورے خاندان نے، ان کے بھائی نے یہاں پر بات کی. سچی بات ہے یہ بہت دلیری کا کام تھا اس کا. اختر میں بہت ہمت تھی. تو اختر کا نہ صرف نقصان ڈاکٹر صاحب کا ان کے والدین کو ہے یا ان کے بچوں کو ہے یا ان کے عزیزوں کا، پورے اس موضوع کو نقصان ہے، ہمارے اس پورے علاقے کو نقصان ہے کہ ڈاکٹر بننا، اس عہدے تک جانا یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ایک ہمارا قیمتی ہیرا تھا جو ایک درخت بنا تھا جس کا سایہ اب اس گاؤں کے اوپر آتا، ان بچوں کے اوپر آتا، تو آج وہ درخت نہیں رہا میں. تو ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں تک اس کے بیٹے کی بات ہے تو میں کو بھی پوری سپورٹ کرے گا. میں خود بحیثیت بھائی اس کے میری بھی پوری سپورٹ، ہمارے سب لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. سیکرٹری صاحب ہم سب تقریباً رشتہ دار ہی ہیں آپس میں، کوئی فرسٹ پہ لگتا ہے کوئی سیکنڈ پہ کسی کی رشتہ داری لگتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں. اگر اس کے ساتھ کوئی بھی کسی کا گلہ شکوہ ہے، کسی کا نہیں، بالخصوص جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، تو اس کو معاف کریں. اگر اس سے کام پہ ہو گئی ہے اور اگر اس کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو میں ان کے والد صاحب کی موجودگی میں، میں بھی اس کا بھائی ہوں، اس کے خاندان کی موجودگی میں ہم بھی فیس بھی ضلع معاف کریں. پر کچھ پچھتارے، کچھ باتیں ہیں میرے دل میں، کچھ میرے پاس ہے، وہ میں سیکرٹری صاحب سے بعد میں بات کروں گا. تو لہٰذا یہ ریاست ہے، ایک بندہ کام کرتا ہے، میں خود کام کرتا ہوں، میں ایم ایل اے بھی ہوں، منسٹر بھی ہوں. اگر میں خود صبح 8 بجے آ جاتا ہوں تو رات کو میں 2 بجے جاتا ہوں، تو میری بھی پھر یہی کوشش ہوگی جو میرے آگے کام کر اسٹاف ہے وہ بھی ٹائم پر آ جائے. اگر میں خود کام نہیں کروں گا تو میرا ڈرائیور بھی سویا رہے گا، ملازم سوئے رہیں گے، نہ پوچھے گا نہ کچھ. اس طریقے آپ اس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہے گا. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اختر صاحب کا بیٹا وہاں پہ سیٹل ہو جائے گا. جہاں تک میری ضرورت ہوئی، گورنمنٹ کی ضرورت ہے، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. اور جو اختر صاحب کا ایک ویژن تھا اس ڈپارٹمنٹ کو پروموٹ کرنے میں، اسٹرینتھن کرنے میں، انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹری صاحب جہاں پر آپ اس ناچیز کی ڈیوٹی لگائیں گے ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی سپورٹ کریں گے. حاجی صاحب ہمارے جو برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، قائم و آباد رکھے
اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر اختر صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ہم سب یاد رکھیں گے اور وقتاً فوقتاً پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. تو آج کے اس جو پروگرام ہے اس کی ترتیب و تنظیم میں صدر و ممبران سوسائٹی افضال صاحب, بابر صاحب, سیف صاحب, ملک طارق محمود صاحب, ڈاکٹر صاحب کے والد محمد حسین صاحب, بھائی چودھری ارشد صاحب اور ڈاکٹر محمود عزیز صاحب نے بھرپور تعاون کیا, جس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں ملتمس ہوں حافظ محمد ظہور صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعائے خیر فرمائیں. امین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم المتین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. یا خالق الاسماء اتنے کلام اور اتنے بھی جہاں حضرات نے کافی شرح کے لیے احسن کلمات کے ہیں, ان کی تعریف کی ہے, ان کی محاسن بیان کی ہیں. رب العالمین ان کی تمام خوبیوں کو اپنی برکات میں شرف قبولیت عطا فرما کر مرحوم کو جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام نصیب فرما. رب العالمین کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما. بروز معاشر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے عطا فرما. رب العالمین ہم سب کیا ڈاکٹر صاحب نے زندگی گزاری ہے, کما حق اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق فرما. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسن پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق فرما. جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, سب کی زندگیوں میں برکات عطا فرما. رب العالمین سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ہم سب کی دعا کو ڈاکٹر صاحب حق میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد